افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد طالبان یکے بعد دیگر کامیابیوں سے بھارت بکلا گیا۔ بھارت کی بکلاہٹ کی بڑی وجہ یہ بھی ہے پڑوسی ملک افغانستان میں اس نے دہشت گردی کے جو اڈے قائم کیے تھے وہ اب ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ یہ وہ اڈے ہیں جہاں سے دہشت گرد تیار کر کے بھارت پاکستان بھجواتا رہا ہے اور اس کے مذموم عزائم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ناظرین، بھارت کی بکلاہٹ کا سب سے بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ گزشتہ دنوں پے در پے 2-3 ایسے واقعات پیش آئے جن کو لے کر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ ان واقعات میں سب سے اہم واقعہ افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا ہے۔ ناظرین، اب تک کے تمام شواہد نہ صرف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ بین ثبوت ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا دراصل پڑوسی ملک بھارت کی ایجنسی را کی رچی ہوئی بہت بڑی سازش ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ اس سازش کے ڈانڈے افغانستان کی حکومت تک جا کر ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس سازش کے چند ایسے ہی رازوں سے پردہ فاش کرنے جا رہے ہیں جنہیں جان کر آپ چونک جائیں گے۔ ناظرین، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں بتائی جانے والی تفصیلات کے مطابق افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا گیا اور الیکٹرانک میڈیا پر چلنے والی لڑکی کی تصویر جعلی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی پیدل اپنے گھر سے نکلی، پھر ٹیکسی پر کھڈا مارکیٹ آئی، وہاں سے راولپنڈی گئی اور راولپنڈی سے دامن کو پہنچی۔ دامن کو میں انٹرنیٹ بھی استعمال کیا، پھر وہاں سے تیسری ٹیکسی پکڑی۔ ہمارے پاس سارے ٹیکسی ڈرائیوروں کے رابطے ہیں۔ لڑکی نے پہلے فون نہیں دیا، بعد میں جب فون حوالے کیا تو اس میں سے واٹس ایپ وغیرہ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وہ راولپنڈی جانے کے بارے میں ماننے سے انکاری ہے، لیکن ہمارے پاس فوٹیج موجود ہے کہ وہ راولپنڈی میں کھڑی ہیں اور جو ہماری فوٹیج ہے وہ ان کو راولپنڈی جاتے بتا رہی ہے۔ ایک کڑی ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر اس کی فوٹیج مل جائے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اغوا اور تشدد کا مقدمہ تھانہ کوہ حصار میں درج کر لیا گیا ہے۔ کڑیوں سے کڑیاں ملا رہے ہیں، جلد یہ گتھی سلجھ جائے۔ عام طور پر سفیروں کی بیٹیاں گھر سے اس طرح پیدل نکل کر یوں ٹیکسیوں میں سفر نہیں کرتی۔ سفیروں کے گھر میں کئی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے 3 ٹیکسیوں پر سفر نے ایک پراسرار شکل اختیار کر لی ہے۔ لڑکی گھر سے کھڈا مارکیٹ پہنچی اور وہاں سے راولپنڈی گئی۔ کیا کھڈا مارکیٹ میں اس کا کوئی ضروری کام تھا جس کی تفصیلات سامنے آئے تو واضح ہو جائے گا کہ وہاں جانے کا مقصد صرف ٹیکسی پکڑنا تھا یا کچھ اور۔ اگر راولپنڈی ہی جانا تھا تو گھر کے دروازے سے براہ راست ٹیکسی کے ذریعے ایسا کیوں نہ کیا گیا اور کھڈا مارکیٹ میں رک کر دوسری ٹیکسی کیوں لی گئی؟ پھر راولپنڈی سے دامن کو کا سفر کس طرح ہوا؟ یہ بھی بعض سوالات اٹھاتا ہے۔ ان سارے سوالات کا جواب ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس سفر کی نوعیت کیا تھی اور بار بار ٹیکسی بدلنے کے مقاصد کیا تھے۔ ناظرین، ان تمام حقائق سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ را کا ڈرامہ اور ایجنڈا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں۔ کئی ایکٹ کے اس ڈرامے میں نئے سین آئیں گے، لیکن افغان حکومت نے اپنا سفیر اور دوسرا سفارتی عملہ واپس بلا کر ڈرامے کا فوری طور پر ڈراپ سین کرنے کی کوشش کی ہے اور افغان نائب صدر نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کی وجہ سے سفیر واپس بلایا گیا ہے۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو عملہ بھی واپس آ جائے گا۔ بظاہر لگتا ہے کہ جلدی میں کیے گئے اس اقدام کے ذریعے کسی ایسے معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے جو اگر افشا ہو گیا تو ساری کہانی کھل جائے۔ وزیر داخلہ نے تو یقین سے کہہ دیا کہ اس واقعے میں را ملوث ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کوئی بڑی گیم لگتی ہے اور جلدی معلوم ہو جائے گا کہ اس کے حقیقی مقاصد کیا ہیں، کیونکہ را نے اگر منصوبہ بنایا ہے تو محض اتنا تو نہیں ہوگا کہ اغوا کا ڈرامہ کر کے اس کے پردے میں سفارتی عملہ واپس بلانے کی راہ ہموار ہو جائے۔ ناظرین، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ چند روز قبل افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ 10,000 جنگجو پاکستان سے آئے ہیں جو طالبان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس الزام کا کوئی سر پیر نہیں اور اس کا فوری جواب تاشقند میں اپنے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے دے دیا تھا اور DGISI نے بھی کہا کہ معاملے اس کے برعکس ہے اور افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں۔ را افغان سرزمین استعمال کرتی ہے اور اس کے ثبوت پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے اقوام متحدہ بڑی طاقتوں اور دوسرے عالمی اداروں کو دے دی۔ افغانستان کی موجودہ حالات میں جب بھارت کی وہاں کی گئی ساری سرمایہ کاری اکارت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بعید نہیں کہ بھارت نے افغان حکومت سے مل کر کوئی نئی چال چلی۔ خود افغان حکومت کے مفاد میں ہے کہ وہ سارے معاملے کو جلدی قالین کے نیچے دبانے کی کوشش کرنے کے بجائے تمام حقائق سامنے لائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اغوا ہوا یا اغوا کا الزام لگا کر کوئی دوسرے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب افغان سفیر اور افغان حکومت اس معاملے کی تفتیش میں پورا تعاون کرے۔
सब्सक्राइब करें धरती न्यूज यूट्यूब चैनल, पास ही मौजूद बेल आइकन को दबाएं और रहें धरती की हर खबर से बाखबर।